प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी कारकुन तो जोश और खरोश में कोरोना की हकीकत को मानने को तैयार नहीं। जिस तरीके से हमने उनसे बातचीत भी की है, जिनको जलसे के अलावा अपने काम और रोजगार के लिए निकलना ही पड़ता है, इनको जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बाजारों में भी जाना पड़ता है, उनको कोरोना की सूरत हाल में इस तरह की जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, इनके हवाले से क्या कहना है। हुमा भट्ट यहां पर मौजूद है हमारे साथ लाहौर में। उनका क्या कहना है, क्या बातचीत उन्होंने की है आम शहरियों से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल, पंजाब भर में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं को मैं साउंड सिस्टम वालों को अंदर कर दूंगा। उन गरीबों को क्या कसूर है भाई? जलसा रोकना तो उनको रोको ना भाई, जाके गरीबों को क्यों तंग करेंगे आप? वो जलसा तो वो करेंगे। आप बताओ, यहाँ पर देख रहे हैं ज्यादातर लोग जो है वो मास्क के बगैर भी हैं। उसके बावजूद हुकूमत के जलसे, अपोजिशन के जलसे, सब कुछ जारी है। किसी तरफ से भी रोका कुछ नहीं जा रहा है। नोटिफिकेशन बार बार यही किए जा रहे हैं कि अवाम एहतियात करे। अवाम किस तरह एहतियात करे?
ایکچولی بات یہ کہ عوام جو ہے وہ لیڈر کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں. ایکچولی وی شوڈ فالو لیڈرز. تو جب ہمارے لیڈرز اس طرح کی لائک ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کریں گے تو پھر تو عجیب لگے گا نا. لائک عوام بھی انہیں کو فالو کرے گی. ہاں بالکل احتیاط کرنی چاہیے, لیکن جو نہیں کر رہے وہ اسی لیے شاید کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کرونا ہوتا تو یہ سب یہ تقریریں جلسے وغیرہ نہ ہو رہے ہوتے. تو یہ اگر ہو رہا ہے تو دیٹس مین کرونا نہیں ہے. بالکل کرونا نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ لیڈر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہی عوام کو لے ایسا ہی ہے. کرونا ہے لیکن ایک لمٹ تک, ٹھیک ہے نا. اس کو کچھ زیادہ جو ہائی کریٹ کر رہے ہیں وہ کچھ زیادہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ ہم کر رہے ہیں, مطلب احتیاط بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک لمٹ تک. اب اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم 6 ماہ تو پہلے ہی ہو گئے لاک ڈاؤن میں, اس کے بعد بھی اگر ہمیں کہیں کہ ہم گھر رہے ہیں اور نہ نکلیں تو پھر یہ بڑا ظلم ہی ہوگا ایک قسم کا. ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو. پھر بالکل نہیں مانیں گے. آپ بتاؤ, آپ لوگوں کو تو بار بار کہا جا رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ اگر تو ان کو چھٹیاں ہو گئی تو وہ کہیں باہر نظر نہ آئے, پارکوں میں نہ جائیں. آپ لوگ باہر بھی نکلے ہوئے ہو. بار بار آپ لوگوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ باہر نہیں جانا, ماسک پہننا ہے اور احتیاط کرنی ہے. دیکھیں ہم SOPs کو فالو کرتے ہوئے باہر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اسٹڈی نہیں کریں, گھر میں انجوائے کریں, گھر میں اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. تو آج سوچا کہ باہر ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں. تو اس وجہ سے SOPs کو بھی ہم فالو کریں. آپ نے دیکھا ہم نے ماسک. بالکل صحیح. اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں عوامی رد عمل یہی ہے کہ اگر جو لیڈر جو ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کرے گا تو یقیناً وہ بھی اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے, لیکن دوسری طرف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے. جی بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا عام عوام کس طریقے سے بات کر رہی ہے. اگر ان کو اتنا زیادہ ذمہ داری سکھائی جا رہی ہے, اگر ان کو SOPs فالو کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو آگے سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے لیے نوٹیفیکیشن یا گائیڈ لائنز جاری کر رہے ہیں, ان کو خود بھی ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہوگا. کورونا صورتحال میں سیاسی سرگرمیوں اور تقریبات میں حکومتی نمائندوں کی جانب سے بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی فردوس عاشق امان کا کیا موقف ہے؟ ہمارے نمائندے عتیق ملک بات چیت کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب نے جہاں پر کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا. لیکن دوسری جانب PDM کے رہنما جو ہیں وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکال رہے ہیں, کٹ جوڑ ہو رہے ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ کرونا کیسز میں اضافے کے خدشات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے حکومت کے حکمت عملی کیا ہے یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان صاحبہ. جی میڈم بتائیے گا کہ ایک جانب تو حکومت تمام شہریوں کو ماسک اور SOPs کی عمل درآمد کا کہتی ہے, تو دوسری جانب PDM جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے کرونا کیسز میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. تو کیا حکومت کی تدبیر ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے کسی بھی قدرتی آفت یا گلوبل چیلنج وبا کی شکل میں جو کرونا ہے اس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی. ہمیشہ بحثیت قوم اور معاشرہ آپ ان چیلنجز کو اوورکم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے یکجہتی کے ساتھ پہلے فیز میں کرونا کی جو لہر تھی اس کو جس طرح سے شکست دی وہ دنیا کے سامنے ایک کلیدی مثال بنی انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف پرائم منسٹر آف پاکستان. اب دوسری لہر جو کرونا کی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اب امیونٹی لیول اور ڈرگ ریزسٹنس لیول کو چیلنج کر رہی ہے. ایسی صورتحال میں اشد ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے, اور تمام SOPs پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے اور پھیلاؤ کو روکا جائے. ایک طرف یہ ہمارے ترجیحات ہیں, حکومتی پلان آف ایکشن ہے, روڈ میپ ہے, NCOC کے اندر حکومت پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا مل بیٹھ کے ایک وے فارورڈ ہے. دوسری طرف آپ کا اپوزیشن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور مسلسل اپوزیشن اس بات پہ بزید ہے کہ وہ ریلیاں بھی نکالیں گے, جلسے بھی کریں گے اور کرونا کے اس بدترین فیز کے اندر
وہ اپنا سیاسی نشہ پورا کرنے میں مصروف ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ حکومت کی جتنی بھی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی, تو ہم پر یہ جو ہے نا امپوز کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو آپ پہ ایف آئی آر بھی کی جائیں گی. تو اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں, حکومت جو ہے وہ بیسیکلی ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے. ہمارے اوپر بائنڈنگز ہیں, کمپلشنز ہیں, ہم آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. حکومت قید نہیں کر سکتی اپنے آپ کو. حکومت اگر لاک ڈاؤن میں چلی جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا, ان کی مشکلات کو کون دور کرے گا. تو لہٰذا حکومت کو تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھر بھی نکلنا ہے, کام کرنا ہے. اور ہماری تو مجبوری ہے, کیونکہ ہم اگر کرٹیل کر لیں گے اپنی موومنٹ کو تو پھر پبلک ریلیف اور گورننس کے ایشوز سفر کریں گے, اور رفاع عامہ کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائیں گے. تو حکومت مشکل حالات میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو شوقیہ فنکاری کر رہے ہیں. وہ تو صرف اور صرف اپنا دل پشوری کرنے کے لیے وہ یہ جلسے جلوسوں میں فخریہ پیشکش سین پہ کبھی ریلی کی شکل میں چڑھائی ہوتی ہے, کبھی وہ پھولن دیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے مریم بی بی بڑھ کے مار رہی ہوتی ہیں, کبھی ان کی کلاشن کوف کا رخ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہوتی ہے, کبھی وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں. لیکن جس طرف ان کی کلاشن کوف کو جانا چاہیے کرونا کی طرف, اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. میڈم, وہ ضلع انتظامیہ نے جو ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے 13 دسمبر جلسے کے حوالے سے, وہ مسترد کر دی ہے, لیکن وہ مزید ہیں کہ وہ جلسہ مینار پاکستان پہ ہی کریں گے. حکومت کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہوگا؟ جب بچہ جو ہے وہ ضد کرے کہ میں نے یہی کھلونا لینا ہے اور ہر حال میں نے اسی سے کھیلنا ہے, اور والدین جو ہوتے ہیں وہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, اپنی جیب کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو ایک ضدی خاتون جو بچہ بن کے اس وقت بلک بلک کیڑیاں رگڑ رگڑ کے کہہ رہی ہے کہ ہائے میں نے ضروری جلسہ کرنا ہے, مر گئے لٹ گئے, مجھے جلسہ کرنے دو, تو ہم نے اس لیے ان کی آؤ بکا کو سننے کے بعد, ان کے یہ بلک بلک کے چیخو پکار کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کھلی چھٹی دی جائے. اور کھلی چھٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آئین کو کھلونا بنا لے, قانون کو کھلونا بنا لے. جو قانون توڑے گا قانون کی زد میں آئے گا, لیکن جو ان کی خواہش ہے نا کہ ہم ان کو روکیں. انہوں نے آج آپ نے دیکھا ڈنڈے تقسیم کیے ہیں, ٹرکس کے ٹرکس آئے ہیں, تو وہ کوئی ٹرک جو ڈنڈے لے کے آئے ہیں وہ کوئی پھولوں کے ہار ان میں پرو کے لوگوں کے گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں لے کے آئے. وہ ڈنڈے دیے ہیں انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سروں پہ مارنے کے لیے, جسموں پہ مارنے کے لیے. تو لہٰذا وہ تہیا کر چکی ہیں کہ انہوں نے تصادم کرنا ہے, تو جوش دکھا رہی ہیں. ان کے جوش کے آگے ہم ہوش دکھائیں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا, اپنی گفتگو سنی, اور میڈم کا یہی کہنا تھا کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے ان کو ہم یہ موقع فراہم کریں گے, اور حکومت جو اس حوالے سے اسٹانس ادا کرے گی وہ اپوزیشن دیکھے گی. جی بالکل, آپ نے بات سنی. حکومت اپنی صفائیاں دیتی ہے, پی ڈی ایم پر تنقید کرتی ہے, جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے خود بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر رہتی ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.